اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کربلا اور فلسفہ قربانی کے حوالے سے آج چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے اور اس کربلا کی قربانی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم قربانی سے متعلق گفتگو کریں، چند مقدماتی نکات کہ جس سے ہمارا موضوع مزید واضح ہو جائے گا آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم مولانا مودودی سے کسی نے سوال کیا کہ جب تمام صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو پھر امام حسین نے کیوں نہیں بیعت کی؟ یعنی جب تمام لوگ بیعت کر چکے تو بس ٹھیک کافی ہے، تو امام حسین بھی کر لیتے۔ اگر امام حسین بھی بیعت کر لیتے تو اتنا بڑا سانحہ وجود میں نہ آتا۔ مولانا مودودی نے جواب دیا کہ آپ کا سوال الٹا ہے۔ سوال اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو پھر باقی تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ تو یہ ہے اصل سوال، اشتباہ اور بہت بڑا سوالیہ نشان تاریخ کے صفحات پر کہ جب امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو باقی لوگوں نے کیوں کی۔ اسی قسم کے اندیشہ کا اظہار حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کیا جب امام حسین مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے امام حسین سے کہا کہ آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی کوفے والوں نے دغا بازی کی اور بالآخر وہ شہید ہوئے، چنانچہ اگر آپ کوفے والوں کی طرف جائیں گے ان کی مدد کے لیے تو وہ آپ کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے، اور جس طرح آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، کوفے والے اس دفعہ آپ کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ امام حسین نقصان اور نفع سے قطع نظر ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ نے جو کچھ کیا وہ بھی حکم خدا اور حکم رسول کی تعمیل میں کیا، اور میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی حکم خدا اور حکم رسول کی تعمیل میں۔ یعنی اب چاہے اس میں مجھے فتح ہو چاہے اس میں مجھے شکست، میں جو کچھ کر رہا ہوں خدا کے حکم اور رسول کی اطاعت میں کر رہا ہوں۔ اور دیکھا جائے تو امام حسین مظلوم نے سنت رسول پر عمل کیا۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں 13 سال گزارتے ہیں اور تلوار نکالنے کی نوبت نہیں آتی۔ جب یہی رسول مدینے ہجرت کرتے ہیں تو وہاں پہ 82 غزوات جنگیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے مکی دور میں جنگ کی ضرورت نہیں تھی لیکن مدنی دور میں ضرورت تھی۔ اب یہاں ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ امام حسن نے اگر مصالحت کی تو امام حسن نے کیوں جنگ کی؟ تو سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ نے مکے میں تو جنگ نہیں کی، مدینے میں آ کر کیوں کی؟ یہی طریقہ کار امام مہدی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجک اختیار کریں گے کہ پہلے لوگوں کو مصالحت کی طرف دعوت دیں گے، مذاکرات کریں گے، زبانی کلامی ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب لوگ ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں گے تو ان کے ساتھ وہ تلوار نکال کر نبرد آزما ہوں گے۔ یعنی اس سوال کا جواب ہمیں بخوبی مل جاتا ہے
کہ اگر امام حسن علیہ السلام نے جنگ نہیں کی تو پھر امام حسین نے کیوں جنگ کی؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں حالات ایسے تھے کہ مصالحت سے کام چل سکتا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے اگر مصالحت کی تو یہ ان کی ہار پہ دلالت نہیں کرتی، بلکہ شکست یا ہار تو اس کو ہوتی ہے جو شرائط قبول کرتا ہے۔ حاکم شام نے سادہ کاغذ بھیجا تھا امام حسن علیہ السلام کے پاس کہ آپ اس پہ جو شرائط لکھیں گے مجھے منظور ہوگی۔ جس طرح مباہلے میں مباہلہ نہیں ہوا تھا، عیسائیوں نے مسلمانوں کی شرائط کو منظور کیا اور تاوان دینا قبول کیا، اسی طرح حاکم شام نے امام حسن علیہ السلام کی شرائط کو قبول کیا اور جو کچھ جزیہ کہہ لیں، تاوان کہہ لیں، جرمانہ کہہ لیں، امام حسن علیہ السلام نے متعین کیا تھا کہ تم اتنا مال ہر سال کوفے بالخصوص شیعان علی کو دو گے، اس کو قبول کیا۔ یہ الگ بات کہ حاکم شام نے ان شرائط میں سے کسی بھی شرط پر عمل نہیں کیا۔ ہم یہ کہیں گے کہ حاکم شام اور اس کے ماننے والے شامیوں سے بہتر تو وہ عیسائی تھے کہ جنہوں نے مباہلے میں ہار مان کر تاوان دینا قبول کیا اور شرائط کو منظور کیا اور اس پہ عمل پیرا بھی ہوئے۔ بحث کو سمیٹتے ہوئے چھوٹی سی روزمرہ کی مثال سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے کہ اگر امام حسن علیہ السلام نے جنگ نہیں کی تو امام حسن حسین علیہ السلام نے جنگ کیوں کی؟ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا دانہ آپ کی ٹانگ کی انگلی پر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی آپ فلاں دوا لے لیں، یہ مرہم پٹی کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ گھر آتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، پانی، دھول، مٹی سے وہ زخم ایکسپوز ہوتا ہے اور پھر ہفتے، 2 ہفتے، مہینے، 2 مہینے، سال بھر بعد وہ ایک ناسور، ایک کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اب آپ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر تو جا چکا تھا، اب دوسرا ڈاکٹر اس کے دفتر میں کلینک پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ 1 سال بعد جب آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے دوسرا کہ آپریشن ہوگا اور چیرا لگے گا اور یہ مائنر سرجری سے آپ کا انگوٹھا گزرے گا، پھر کہیں جا کے ہی ٹھیک ہوگا۔ تو آپ کہیں گے بھئی فلاں ڈاکٹر آپ سے جو پہلے تھا 1 سال پہلے، اس نے تو دوا سے علاج تجویز کیا تھا، آپ آپریشن کا کہہ رہے ہیں، آپ کیسے ڈاکٹر ہیں؟ کیا آپ ڈاکٹر نہیں ہیں یا وہ ڈاکٹر نہیں تھا؟ تو وہ کہے گا کہ وہ بھی ڈاکٹر تھے، میں بھی ڈاکٹر ہوں، انہوں نے جو علاج تجویز کیا وہ بھی ٹھیک تھا اور میں جو علاج پرسکرپشن دے رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کہ پہلے زخم ایسا تھا کہ دوا سے ٹھیک ہو سکتا تھا، مرہم پٹی سے ٹھیک ہو سکتا تھا، لیکن اب آپریشن کی ضرورت ہے کیونکہ زخم بڑھ چکا ہے آپ کی غفلت، لاپرواہی کی وجہ سے، دوا نہ لینے کی وجہ سے، اور اگر اس کو نہیں کاٹا گیا تو یہ پورے جسم میں سرائیت کر جائے گا اور آپ مر بھی سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے دور میں اسلام مریض تھا، لیکن یہ مرض دوا سے ٹھیک ہو سکتا تھا اور وہ دوا مصالحت، ٹیٹی یا صلح حسن علیہ السلام کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے دور میں یہی زخم ناسور، کینسر کی شکل اختیار کیا جاتا ہے کہ اب اس کے لیے نشتر کی ضرورت ہے، آپریشن کی ضرورت تھی، تلوار سے جہاد کی ضرورت تھی، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کو مجبور کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے تلوار نکالی ہے۔ کوشش تو انہوں نے اپنے بھائی کی طرح یہی کی تھی کہ میں جو ہوں یزید کو جا کے سمجھاتا ہوں، لیکن سمجھانے سے پہلے ہی ان کا راستہ روک لیا گیا۔ اب آئیے اس طرف کہ انسان قربانی کیوں دیتا ہے یا انسان اپنا خون، اپنی جان اللہ کی راہ میں کیوں قربان کرتا ہے؟ تو دلائل کے حوالے سے ہم سورہ زاریات کی آیت نمبر 51 آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورہ زاریات قرآن کا 56واں سورہ ہے، چیپٹر 56 ورس نمبر 51، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔
ہم جو کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، یہ ٹیکنیکلی غلط شعر ہے۔ انسان کو ایک دوسرے کی ہمدردی مدد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم انسان کو قتل کیوں کرتے ہیں، یعنی کافر کو جو دین کی راہ میں آتا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری دوستی، ہماری دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بلکہ ہماری زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اپنی اطاعت، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس میں ہمیں کسی سے محبت کرنی پڑ جائے، ویل اینڈ گڈ، موسٹ ویلکم۔ اگر کسی سے دشمنی کرنی پڑ جائے تو بھی ہمیں منظور ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ہر سانس، ہمارا ہر کام، ہماری ہر خواہش اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 162، چیپٹر 6 ورس نمبر 162۔ تو یہ دو آیت قرآنی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور جنوں کو، اپنی مخلوقات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارا ہر کام، ہماری ہر ادا، ہماری ہر تمنا اللہ کے حکم کے تابع ہونی چاہیے۔ احادیث کی طرف ہم رخ کریں دلائل کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ جہان، یہ افلاک نہ پیدا کرتا۔ تم سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ہو سکتی ہے، اور تم سے مراد رسول، چونکہ محترم ترین، عزیز ترین، معتبر ترین، اشرف ترین انسان ہیں، ان کے پیچھے تمام انسان جو کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک اور حدیث میں، حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ اے انسان، میں نے سارا جہان تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، جس کو علامہ اقبال شعر کی صورت میں اس طرح کہتے ہیں، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو تمام کائنات، حیوانات و جمادات و نباتات، حتیٰ کہ ملائکہ، جنات ہماری خدمت کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی خدمت کے لیے ہیں۔ تو یہ ہے آیات اور قرآنی احادیث اور حدیث قدسی کا سرمایہ دلائل جو اس ضمن میں پیش کیے جا سکتے ہیں کہ انسان قربانی کے لیے، انسان اطاعت کے لیے، انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دلائل کے بعد ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، ایک فطری قانون لے لیتے ہیں جو ہمارے آس پاس جاری و ساری ہے اور جس کے بغیر خود زندگی ناممکن ہے۔ یہی قربانی جس کا تقاضا اللہ انسان سے کر رہا ہے، ہر شے دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس طرح دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کمتر شے برتر شے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، خدمت کے لیے، قربانی کے لیے۔ دنیا کی کم ترین شے ہے جمادات، ان اینیمیٹ آبجیکٹس، یعنی جو ہل سکتے ہیں، نہ جل سکتے، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ نشونما کر سکتے ہیں، نہ ذی روح ہیں، بس جہاں ہیں ویسے ہی ہیں۔ جمادات، جمود کا شکار، یعنی پتھر ہے، پانی ہے، جو بھی بے جان چیزیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ ان جمادات میں، ان اینیمیٹس میں آ جاتی ہیں۔ ان میں نہ نشوونما ہوتی ہے، نہ روح ہوتی ہے، نہ عقل ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، نہ حرکت ہوتی ہے۔ ان سے برتر نباتات ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان میں نہ عقل ہوتی ہے، نہ روح ہوتی ہے، لیکن کم از کم نشوونما ضرور ہوتی ہے۔ حرکت بھی نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، لیکن نشوونما ہوتی ہے۔ بیج پودا بنتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے، اور پھر پھل اور پھول اور سبزہ اس میں آتا ہے۔ اس کے بعد تیسری مخلوق جو نباتات سے افضل ہے وہ حیوانات کی ہے، کہ اس میں وجود شامل ہے، اس میں نشوونما شامل ہے، یہ حیوانات حرکت کر سکتے ہیں، ہاں عقل نہیں ہوتی۔ اس سے بھی برتر، بہترین مخلوق، اشرف المخلوقات انسان کی ہے، کہ انسان وجود بھی رکھتا ہے،
انسان روح بھی رکھتا ہے، انسان نشو و نما بھی کرتا ہے، بچہ سے جوان، جوان سے بوڑھا، انسان کے اندر روح بھی ہے اور انسان کے اندر عقل بھی ہے۔ تو یہ جو 4 مخلوقات ہیں، جمادات، انینیمیٹس، نباتات، پلانٹس، حیوانات، اینیملز، اور پھر انسان، ہیومن بینگز، افضل ترین انسان ہے، پھر اس کے بعد حیوان، پھر اس کے بعد پلانٹس یا نباتات، اس کے بعد جمادات، انینیمیٹ۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو کمتر چیز برتر چیز کے لیے قربانی دے رہی ہے، یعنی جمادات نباتات کے لیے، نباتات حیوانات کے لیے، اور حیوانات انسان کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ دیکھیے کیسے، آپ نے اپنی سائنس کی کتابوں میں، اسکولوں میں ایک پروسیس پڑھا ہوگا، فوٹو سنتھیسس۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ زمین کے نمکیات، سالٹ اینڈ واٹر، ہوا کی کاربن ڈائی آکسائڈ اور سورج کی روشنی، جو کہ تمام کے تمام انینیمیٹ آبجیکٹس ہیں، سالٹ، واٹر، کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ لائٹ، آل آف دیم دے آر انینیمیٹ، جمادات سے ان کا تعلق ہے۔ یہ تمام چیزیں پودا یا پلانٹ استعمال کرتا ہے، دیز آل آر یوٹیلائزڈ بائی دا پلانٹس، اینڈ دین with the help of the chlorophyll, an enzyme present in the leaves of the plant, they synthesize together chloroplast, جو کہ مادہ ہے، living matter ہے پودے کو نشو و نما دینے کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ تمام چیزیں، یعنی لائٹ، کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور سالٹ، یہ قربان ہو جاتے ہیں، اپنے وجود کو مٹا دیتے ہیں، ریزسٹ نہیں کرتے، مزاحمت نہیں کرتے، اور نباتات کا جز بن جاتے ہیں، پلانٹ کا جز بن جاتے ہیں۔ اب یہ پلانٹ جو ہے وہ گرو کرتا ہے، ٹری کی شکل اختیار کرتا ہے، پھل، سبزیاں، پھول اس میں آتے ہیں۔ اب یہ ایک بکرا، ایک بکری، ایک گائے اس کے پاس سے گزرتی ہے اور وہ پتے کھاتی ہے، پتے کھاتا ہے بکرا، تو پودا ریزسٹ نہیں کرتا کہ بھی مجھے نہ کھاؤ، بڑی خوشی سے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اپنے پھلوں کو، اپنی سبزیوں کو، اپنے پتوں کو، اور وہ حیوان اس کو غذا کے طور پہ استعمال کر کے سروائیو کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انینیمیٹس آبجیکٹس، جمادات کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن، سالٹ اور لائٹ، نباتات یعنی پلانٹ کا حصہ بنے، اب پلانٹ یعنی اس کے ویجیٹیبل، اس کے لیوز، اس کے فروٹس حیوان کا حصہ بن رہے ہیں۔ دیٹ از فار دا سروائیول آف اینیملز، اگر پلانٹس نہ ہوں تو اینیمل سروائیو نہ کر پائے۔ اب حضرت انسان بکرا منڈی جاتے ہیں، اس بکرے کو، اس گائے کو خریدتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، پھر اس کو کھاتے ہیں۔ اب یہ بکرا، بکری، گائیں ریزسٹ نہیں کرتے، اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، کس کے سامنے؟ انسان کے۔ کیوں؟ انسان برتر ہے ان جانوروں سے، اور انسان کی سروائیول، بقا کا دار و مدار اسی پر ہے۔ انسان نباتات سے بھی استفادہ کرتا ہے، یعنی سبزی، پھل، حیوانات سے بھی استفادہ کرتا ہے، اس کے گوشت سے، اور جمادات سے بھی استفادہ کرتا ہے، یعنی پانی اور آکسیجن۔ تو یہ تمام چیزیں بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، انسان کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہیں۔ جمادات نباتات کے لیے، نباتات حیوانات کے لیے، حیوانات انسان کے لیے۔ اب انسان اپنے آپ کو کس لیے قربان کرے؟ ہم اکثر ڈراموں میں سنتے ہیں کہ امی اگر میری اس لڑکی سے شادی نہ ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گا، بابا اگر میری اس لڑکے سے شادی نہیں ہوئی تو میں گولی کھا کے اپنے آپ کو مار لوں گی۔ کتنا احمق، کتنا بے وقوف ہے یہ انسان کہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا بکرے نے بکری کے لیے قربانی دی ہو، پودے نے پودے کے لیے قربانی دی ہو، جمادات نے جماعت نہیں، اپنے سے برتر کے لیے قربانی دینا ایک اعزاز ہوتا ہے، فائدہ بھی ہے اس میں کہ آپ مر نہیں گئے، آپ بہتر چیز میں تبدیل ہو گئے۔ یعنی پانی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، سالٹ ہے، روشنی، یہ بہتر چیز یعنی نباتات کا جز بن گئے، اور نباتات نے اپنے آپ کو فنا کیا تو وہ اپنے سے بہتر چیز یعنی حیوانات کا حصہ بن گئی۔ حیوانات نے اپنے آپ کو فنا کیا تو وہ اپنے سے بہتر مخلوق انسان کا حصہ بن گئے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اپنے ہی جیسے انسان پر قربان نہ ہو، بلکہ اپنے سے بہتر کسی شخصیت پہ قربان ہو اور اس کا حصہ بن جائے اور ہمیشہ کے لیے بقا پا جائے۔ انسان سے بہتر تو کوئی چیز نہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے۔
انسان سے بہتر تو بس خالق کائنات ہے۔ بس یہاں پہ آ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تمام چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ انسان جب مرتا ہے تو مر جاتا ہے، نہیں، انسان تو مر کے زندہ ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی، ایک پودا جب مرجھانے لگتا ہے تو اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ دوبارہ جان پکڑتا ہے اور گرو کرتا ہے۔ اسلام کا پودا جب مرجھانے لگتا ہے تو اس کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ خون کسی جسم مطہر معصوم کا ہو تو کیا ہی کہنے۔ تو امام حسین مظلوم نے اپنا خون دے کر اس پودے کی آبیاری کی، جس کو رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تھا، جس کا بیج بویا تھا۔ تو اسلام محمدی ہے بحیثیت حدوث اور حسینی ہے بحیثیت بقا، یعنی حدث اس کو وجود میں لانے والے رسول اللہ ہیں اور اس کو فنا سے بچانے والے، بقا دینے والے، دوام دینے والے امام حسین کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ، احادیث اور یہ مثال اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا ہوا ہے، نہ کہ خود ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر ایک دوسرے کی محبت جائز ہے، اللہ نے لازم کی ہے، مثلا شوہر اور بیوی کی محبت، بہن بھائی کی محبت، والدین اور اولاد کی محبت، تو بھی اس میں اپنی مرضی شامل کر دی ہے۔ اگر ہم والدین کا احترام کرتے ہیں تو اس لیے کہ خدا نے کہا ہے، شوہر بیوی، بیوی شوہر کا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا، خدا نے کہا ہے، اور والدین اگر بچوں کا خیال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ اب آئیے اس طرف کہ کیا اس قربانی کا نتیجہ کوئی فائدہ ہے؟ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ انسان قربان ہو گیا، انسان مر گیا۔ جی نہیں، ایسا نہیں۔ جب بھی آپ اپنے سے بہتر چیز کے لیے قربانی دیں گے، جب بھی آپ پروردگار عالم کی رضا کے لیے قربانی دیں گے تو اس کا نتیجہ بہتر ہوگا اور آپ اپنی پچھلی حالت سے بہتر حالت میں ہوں گے۔ کیسے؟ کیا فائدہ اس قربانی کا؟ کہتے ہیں کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ شیعان علی پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد سے لے کر، پھر ہم دیکھتے ہیں بنو امیہ، بنو عباس، پھر خلافت عثمانیہ کے دور میں، پھر آج بھی صورتحال کافی بہتر ہے، لیکن پھر بھی نشانے کی زد پہ رہتے ہیں، پریشان اور خوف کے عالم میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ کسی طرح عزاداری ان کی بند کر دی جائے، ان کا احتجاج فرش عزا لپیٹ دیا جائے، لیکن الحمدللہ وہ قائم ہیں، باقی ہیں، اور جلوسوں میں شرکا کی تعداد، عزاداری میں عزاداران حسین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، 40 پہ زائرین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مکہ اور مدینہ لوگوں نے اجاڑ دیے سازش کے تحت، اور وہاں جانا بھی لوگوں نے، حجاج نے کم کر دیا، قبول کر لیا، لیکن زائرین زیارت کے بغیر نہیں جی سکتے، بلکہ ہمارے ہاں تو خوف کی حالت میں زیارت کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو چاہے کرونا ہو، چاہے زلزلہ ہو، چاہے طوفان ہو، بادشاہوں کا ڈر خوف ہو، ہماری زیارت کا شوق کم نہیں ہوتا۔ تو کسی نے کہا کہ شیعان علی کو اتنی بے دردی سے، بہرامانہ طریقے سے، سفاکیت سے ہر دور میں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، قتل کیا جاتا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ زندہ ہیں۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے جب اس کا انتقال ہوا، ملعون واصل جہنم ہوا، تو اس کی جیل میں 50,000 قیدی تھے، جس میں سے 30,000 جو ہے وہ خواتین تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے 1,20,000 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اتنا سفاک جسے کہتے ہیں کہ شخص تھا۔ بہرحال تو ان بزرگ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ شیعان علی کو اس طرح بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور جواب میں الٹا سوال اس سے کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ مثلا نیل گائیں، مثلا صحرائی چھپکلی، مثلا جنگلی کبوتر، یعنی جو
عجیب و غریب قسم کے جانور ہیں جو عموماً حرام ہیں، کھائے نہیں جاتے ہیں، ذبح نہیں کیا جاتا جن کو، ان کی نسل معدوم ہوتی جا رہی ہے، ایکسٹنکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ۔ لیکن کبھی تم نے دیکھا سنا کہ اونٹ کی نسل ختم ہو رہی ہو، گائے کی نسل ختم ہو گئی ہو، یا بکرے کی نسل ختم ہونے والی ہو، بھیڑ کے بارے میں کہا گیا ہو کہ اس کی نسل ختم ہونے والی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں قربان ہوتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی قربان ہوتے ہیں۔ صدقے کا بکرا تو بہت مشہور ہے کہ آپ کوئی پریشانی اور ابتلا ہو، آپ نے صدقے کا بکرا جو ہے فوراً کروا دیا۔ تو چونکہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، اس لیے ان کو دوام ہے، ان کی نسل کو دوام ہے، اور یہ آج تک جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے اور ان سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسرے جانور، جنگلی کبوتر، صحرائی چھپکلی وغیرہ وغیرہ اللہ کی راہ پہ قربان نہیں ہوتے، اس لیے وہ معدوم، ڈائناسورس مثلاً معدوم ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ کتنے طاقتور قوی کیوں نہ ہو ڈائناسورس کی طرح۔ اب یہاں پہ ایک خوبصورت نتیجہ اور فائدہ کہ اگر جانور اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے تو اس کو بقا و دوام ملتی ہے۔ انسان جو اللہ کی راہ میں قربان ہو اس کو بقا اور دوام نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں انسان مجبور نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو قربانی نہ دے۔ جانور مجبور ہے، نباتات مجبور ہیں، جمادات مجبور ہیں۔ اگر انسان مجبور نہ ہو پھر بھی وہ کام کرے نقصان ہونے کے باوجود اور اپنی جان کو قربان کر دے تو اس کا اجر اوروں سے زیادہ ہونا چاہیے جو مجبور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ انسان کی نسل کو قائم کیے ہوئے ہیں، شیعان علی کو کثرت سے دنیا میں پھیلا رہا ہے، بلکہ جب بھی کوئی شخص قربانی دیتا ہے اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے، اس کی نسل تو زندہ رہتی ہے، نام بھی زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 چیپٹر 2 ورس نمبر 154 میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، ارے وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں امام حسین قتل ہوئے لیکن قتل ہونے کے باوجود آج تک زندہ ہیں۔ بنو امیہ نے قتل کیا لیکن آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں، بلکہ وہ اپنی قبروں میں موجود نہیں۔ بنو عباس جب آئے تھے تو بنو امیہ کے ایک ایک بادشاہ کو اس کی قبر سے نکال کر اس کی ہڈیوں تک کو جلوا دیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے، وہ بھی شاید اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز نے امام علی پر تبرہ بند کروایا تھا، لعنت ملامت بند کروائی تھی، تو شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نیکی کا صلہ دیا۔ بہرحال تو کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں قربانی دینے والے امام حسین، ان کے جانثار، ان کا نظریہ اور ان کا نام آج تک زندہ ہے، اور قتل کرنے والے معدوم، ختم، بلکہ ان کا نام گالی بن چکا ہے۔ کہتے ہیں کربلا میں جب شب عاشور میں جانثاران حسین اور بنی ہاشم کے شہزادوں کو قتل کر دیا گیا تو فقط ایک چشم و چراغ بیمار کربلا کی صورت میں موجود تھا، جس کو دیکھ کر کسی نے کہا کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، یہ تو خود 2-3 دن میں مر جائے گا، نعوذ باللہ۔ اس وقت جب نظر آ رہا تھا کہ اب رسول اللہ کی نسل سادات اکرام شیعان علی دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اس وقت شام غریبہ کے وقت عاشور کے دن محرم الحرام 61 ہجری 12,000 جھولوں میں 12,000 بنو امیہ کے شہزادے سونے کا چمچہ لیے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، اور لوگ سمجھ رہے تھے بنو امیہ کی نسل تو بہت پھلے پھولے گی۔ کہاں گئی وہ نسل کی زیادتی اور کثرت اور سادات کی فراوانی کی خوشخبری جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں رسول اللہ کو دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نعوذ باللہ، لوگ ہنس رہے تھے اور فتح کا جشن منا رہے تھے کہ اب رسول اللہ، ان کا نام، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ آج نسل سادات، اس کے ساتھ شیعان علی دنیا کے کونے کونے پہ موجود ہیں، اور الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کا نام، ان کا نظریہ آج تک باقی ہے، اور ان کو مٹانے والے خود مٹ گئے۔
تو یہ ہے وہ فائدہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کی صورت میں نکلتا ہے کہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کی نسل اور آپ کا نام بھی اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے۔ تو جانور اگر قربان دیتا ہے تو اس کی نسل باقی رہتی ہے، انسان اگر قربانی دیتا ہے اللہ کے لیے تو نہ صرف اس کی نسل بلکہ اس کا نام بھی باقی رہتا ہے۔ بس آخر میں درجات قربانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ عظیم ترین مقبول ترین قربانی اس کو قرار دیتا ہے جو انسان سختی کے وقت محبوب ترین شے کو خدا کی راہ میں دے کر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 92، سورہ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ ہے، چیپٹر 3 ورس نمبر 92 میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین شے نہ قربان کر دو۔ ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی زوجہ محبان اہل بیت میں شمار ہوتی ہے۔ جب وہ یہ آیت پڑھ رہی تھی قرآن میں تو اس نے سوچنا شروع کیا، تفکر کرنا شروع کیا کہ میرے لیے اہم ترین قیمتی ترین شے کون سی ہے تاکہ میں اس آیت کے مصداق بلند ترین مقام پر پہنچ جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس قیمتی ترین ہیرے ہیں جو مجھے بڑے عزیز ہیں، چنانچہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میری نیکی قبول ہو تو وہ میں ہیرے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی ہوں۔ اور وہ ہیرے اس نے قرآن کے جزدان میں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ مخمل کا اور بڑے خوبصورت جسے کہتے ہیں کپڑے کا جزدان بنایا کرتے ہیں، تو وہ ہیرے اس نے اسی جزدان میں لگائے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً جوہری کو بلایا اور وہ سارے ہیرے جو اس جزدان میں لگے ہوئے تھے وہ نکال کر اس جوہری کو دے دیے۔ وہ اتنے قیمتی ہیرے تھے کہ اس کو بیچ کر فروخت کر کے جو پیسے ملے زبیدہ کو، اس نے حجاج اکرام کے لیے مکے میں باقاعدہ ایک نہر کھدوائی جس کا نام تھا نہر زبیدہ۔ اب تو وہ نہر سوکھ چکی لیکن اس کے آثار، نہر زبیدہ کے آثار آج بھی مکے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، آخر میں کلام آخر کے طور پہ ہم یہ کہیں گے کہ زبیدہ کے لیے قیمتی ترین چیز اس کے وہ ہیرے تھے جو اس کے پاس موجود تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی چند ہیرے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی سوچا ہوگا کہ میں وہ کون سی چیز ہے جو مجھے عزیز ترین ہے، جو میں اللہ کی راہ میں قربان کروں تو میری نیکی قبول ہو جائے۔ اب حسین کے پاس بہت سے ہیرے تھے۔ حسین نے ان ہیروں کو خدا کے سامنے پیش کر دیا۔ اے خدا، میرے پاس ایک ہیرا عباس کی صورت میں ہے، چاہے تو وہ لے لے۔ علی اکبر کی صورت میں ہے، میں تیار ہوں اسے دینے کے لیے۔ علی اصغر کی صورت میں ہے، چاہے تو اسے بھی لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمام ہیرے لینا چاہیں گے بشمول تمہارے، یعنی ہمیں تمہارے ہیرے بھی چاہیے اور تمہاری جان بھی چاہیے۔ ہاں ایک ہیرا ہے کہ شاید اس کو دیتے ہوئے تم برداشت نہ کر سکو۔ عباس علمدار کی شہادت بھی تم برداشت کر لو گے، علی اکبر کی شہادت بھی تم برداشت کر لو گے، علی اصغر کی شہادت بھی برداشت کر لو گے، قاسم و محمد کو بھی مرتا ہوا دیکھ سکتے ہو، لیکن شاید اللہ نے سوچا ہوگا، کہا ہوگا کہ حسین تم سکینہ کی شہادت برداشت نہیں کر سکتے، چنانچہ یہ شہادت ادھار رہی۔ اور امام حسین نے اس شہادت کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اس ہیرے کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا، اور بی بی زینب نے اس ہیرے کو زندان شام میں ام رباب کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جانوں کو پروردگار کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں دنیا میں قدم قدم پر پیش آنے والی آزمائشیں اور ابتلاعات میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خدا کی راہ میں ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کو مستحکم اور مضبوط فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما،
جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کو رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو راستے میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ کرونا اور جیسی متعدی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو مسلمان دنیا میں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد